ان کی رائے یہ بنی کہ اب فتویٰ انہوں نے معلق کیا. کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے توقف کیا ہوا ہے کہ دونوں طرف اتنے زیادہ ماشاءاللہ دلائل آ گئے ہیں کہ تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے جب تک شرع صدر حاصل نہ ہو جائے. یہ ہے دیانت، یہ ہے تقوی. تو نئی چیزوں کے آنے پہ علماء کو اشکال جب ہوتا ہے تو وہ جب تک چیزیں واضح نہ ہو جائیں، مثلا وہ سائنس کی چیز ہے تو جب تک سائنسدان اس کی وضاحت نہیں کرے گا، میڈیسن کی چیز ہے جب تک کوئی ڈاکٹر اس کی وضاحت نہیں کرے گا، انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو جب تک وہ نہیں کرے گا، یا کیمیکل کا بایو کیمسٹری کا مسئلہ ہے یا جو اور کیمسٹری کا ایشو ہے، تو جب تک وہ لوگ وضاحت نہیں کریں گے ایک مفتی اس کو اسی اینگل سے دیکھے گا جو دینی ہے. پھر ان سے محفوظ ہو کر جب اپنے آپ کو ایک احتیاط پر رکھ لیا، اب اس پر تحقیق شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہفتوں نہیں مہینوں سال لگ جاتے ہیں، اور پھر چلتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک جو یہ اعتماد ہمیں کرنا چاہیے، اور دنیاوی نظام میں بھی یہی ہوتا ہے. ویکسین کے بارے میں کووڈ کے حوالے سے آج کل یہی ساری بات چل رہی ہے، سب کو اطمینان اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، وقت لگے گا. تو یہ سارا وقت لگنا بالکل درست ہے. اس سے اپنے ذہنوں میں یہ فطور نکال دیجئے کہ علماء پہلے ہر چیز کو منع کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کی کو قبول کر لیتے ہیں. نہیں بھائی، وہ انتظار، فکر، غور، بہت عمیق انداز سے چیزوں کو دیکھتے سوچتے ہیں، ہر اینگل سے کور، کیونکہ ان کو جو فتویٰ دینا ہے یا مسئلہ بتانا ہے آن بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں یہ حکم ہے. تو وہ کیا ایسا ہی ہے کہ جو آپ کی عقل میں آیا اس کو قبول کر لیا جائے، آنکھ بند کر کے کہہ دیا جائے؟ آپ کہتے رہیے، لیکن مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں محتاط رکھے، گویا وہ اپنی کمر کو بچائے، دوسروں کے لیے وہ اپنے آپ کو جہنم میں نہ بنائے. چنانچہ بہت سے اکابرین کے اس میں اقوال ہیں، انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا کہ کس طریقے سے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری کمر گویا جہنم کے اوپر رکھ دی جائے اور لوگ اس پہ سے چل کے جنت میں چلے جائیں اور ہم گر کے جہنم میں چلے جائیں. کہ اللہ کے بارے میں ہم اللہ کا حکم بیان کریں بغیر غور و خوض کیے ہوئے ساری کوششیں، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اس معاملے میں محتاط ہوں. تو علماء کرام ایسا کیا کرتے. تفسیر اس لیے بیان کر دی کہ ذہن سازی ہو، لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، وسوسوں میں نہ پڑے، لوگوں کے کہنے سے پریشان نہ ہوا کریں. اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے انبیاء کے ورثہ کو جو رکھا ہے انہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال تو یہ تھا کہ یہ جو آج کل قرآن کی آیات سمجھانے کے لیے کبھی پکٹورل فارم میں، کبھی اس کو جو ہے وہ اسکیچ کر کے کچھ مستقل انداز سے، وہ مختلف انداز سے تصویریں بناتے ہیں، ایک آیت سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھی جاتی ہے، اس سے ذرا بات کھل جاتی ہے، ذرا پکچر آگے، جہنم کا تذکرہ بھی ہوا تو آگ دکھا دی، جنت کا تذکرہ ہوا تو ذرا کچھ باغ دکھا دیے اور کسی شخص کے. تو بس کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر نئی چیز کا درست ہونا اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ اس کو استعمال کرنے کے فوائد بھی ہوں اور وہ شریعت کے دائرے میں بھی ہو، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہو. تو اسکیچنگ ہو، لیکن وہ اسکیچنگ جاندار کی نہ ہو، کیونکہ جاندار کی اسکیچنگ یعنی جو ہاتھ سے پینسل سے جو تصویر بنائی جاتی ہے، قلم سے اور پین برش سے جو تصویر بنائی جاتی ہے، اس پر امت کا اختلاف نہیں ہے. اب بھی امت کے اجتماعی طور پر، اجماعی طور پر، آپ یہ کہہ لیے جمہور کی رائے، کچھ ماڈرن لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، کچھ نئے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، 1400 سال کی بات اور آج پچھلے 100 سالوں میں بھی جو ہاتھ سے تصویریں بنانے کے حوالے سے حکم ہے، صحیح احادیث کے اندر جو آیا ہوا ہے، امت کی یہی رائے ہے کہ ایسی تصویریں جاندار کی، اینیمیٹ آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، جاندار کی، ذی روح چیزوں کی تصویر بنانا ناجائز ہے اور حرام ہے. ڈیجیٹل پکچر الگ ہے، تو جو لوگ ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں اختلاف ضرور ہے، اور اس میں احتیاط کی رائے تو یہی ہے کہ اس سے بھی بچے، لیکن اس میں بہرحال یہ رائے بھی ہے کہ جائز ہے، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے، وہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے، وہ آپ غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، درس و تدریس میں آپ کو کہیں مل جائے گا. ڈیجیٹل پکچر لکھ لیجئے، ڈیجیٹل تصویر لکھ لیجئے. لیکن ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر یا اسکیچ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی علماء کا، چاروں مکاتب فکر کا، اہل سنت والجماعہ کا، کچھ لوگوں کو جو آج کل کے زمانے میں نئی رائے رکھتے ہیں، ان کا اجتہاد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا اور وہ اس کی گنجائش رکھتے ہوں. لیکن بہرحال ہمارے لیے تو ٹھیٹ طریقہ جو ابتدائی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. اور اس میں اور کیا حکمت ہے وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نئی چیز کا استعمال جائز تو ہوتا ہے عموماً، کیونکہ اصل الاشیاء الاباحہ، یہ جو قانون ہے کہ اکثر چیزیں ان کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوتی ہیں، اللہ کہ شرعاً اس کے خلاف کوئی حکم آ گیا ہو. تو کیا تصویر ہاتھ سے بنانے کے بارے میں حکم ہے؟ بالکل ہے.
تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، اگرچہ کسی کو پسند نہ ہو، یعنی تبن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا اچھا نہیں لگتا کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے چلتی پھرتی اور وہ بنانا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس طرح آج کل سمجھ میں آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہے تو چلو گنجائش اس کی نکالی جا سکتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز خلاف شرع نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کی ترویج کے لیے ہم آپ جو کوشش کرتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ خاموش ایمبیسڈر تو دین کے سبھی ہیں، خاموش تبلیغ تو سبھی کرتے ہیں، اپنے اچھے عمل یا برے عمل کے نتیجے میں اچھا عمل کرتے ہیں تو دوسرے کو انشاءاللہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، شاید اس وجہ سے اس کا یہ رویہ ہو بس مجھے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ آپ مسلمان لگیں بھی اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان لگنا بھی ضروری، دکھاوے کی نیت سے نہیں، لیکن آپ ڈرمنڈے ہیں، داڑھی آپ کی نہیں ہے مثلا، یہ تان کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کلین شیون ہے کسی بھی وجہ سے، یا آپ اس کو واجب نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے، جو بھی وجہ ہے، تو آپ راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی یا کسی کو مدد کر دی، دروازہ کھول دیا، کسی کا سامان اٹھا کے اس تک پہنچا دیا، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ شخص مسلمان ہے، ہندو ہے، یا کون یہیں کا ہے، وہ سمجھے گا کرٹیس، ایک نیک، ایک اچھا انسان ہے، ختم بات۔ اور اس میں اگر آپ کی لمبی داڑھی ہوتی پوری شرعی، آپ کا لباس شرعی ہوتا، یا دفتر سے آ رہے ہیں تو عام حالات میں بھی، لیکن آپ کی وضاقت سے پتہ چلتا مسلمان ہے، تو اب آپ دعوت گویا دے رہے ہیں اسلام کی، اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان۔ سنا تو میں نے میڈیا میں یہ ہے کہ بڑے گندے اور خراب ہوتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، کاٹتے پیٹتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، لیکن ایسے ایک مسلمان کو تو میں جانتا ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو گویا آپ نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دعوت دی۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، روڈ پہ چلے جا رہے ہیں، سگنل کے پاس پہنچے ہیں اور جناب سگنل توڑ دیا، کیوں جم کر لی، تو آپ کی داڑھی دیکھ کے وہ بالکل ایک جو دوسرا شخص ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ پھر ہونک کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے، وہ اشارے کرتا ہے، تو گویا آپ نے اس وقت آپ پلٹ کے اس کو بھی جواب دیتے ہو، کوئی اور اشارہ کر دیتے ہیں، تو آپ نے گویا منفی دعوت دی کہ داڑھی والا شخص، یہ پردے والی حجاب والی عورت تھی، ایسا کام کر رہی ہے، اور دیکھو لائن اس نے جم کی، سگنل اس نے توڑا، تو یہ سب جو ہے دین کے خلاف دعوت آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنے اثرات سے، مثبت یا منفی، تو اس کا ہمیں سب کو لحاظ کرنا چاہیے۔ تو دعوت تو ہم سب دے رہے ہیں، لیکن دعوت دینے میں، دین کا کام کرنے میں، ایک تو علم ہونا ضروری ہے، نیت کا اخلاص ضروری ہے، طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے۔ فضیلت اور برکت تو اللہ اس میں ڈالتے ہیں، فوائد تو اللہ اس میں ڈالتے ہیں، اتنا سا کام ہو لیکن شریعت کے مطابق ہو، اس کا اثر ایک آدمی پر ہو، یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ بہت بڑے ماس لیول پہ کام کیا جائے، بہت لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لیکن شریعت کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، یا شریعت میں گنجائشیں نکال کے اس کو ایسا کر دیا جائے کہ ہر آدمی اب دین کی اور دین کے باہر کی، یعنی اسلام اور کفر کی، یا اسلام اور بدعات کی، یا اسلام کی جو ٹھیٹ باؤنڈری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کر گئے، قرآن کی آیت میں جیسے وہ نازل ہوا، آپ یعنی وہ جو ٹھیٹ انداز سے سیل پیک اسلام ہم تک پہنچا گئے، وہ پورا پیکج جو کہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے، وہ جو یکسوئی طور پر جانا گیا ہے، سمجھا گیا ہے دین کا حصہ، اب اس میں سے لائٹر کیے جا رہے ہیں، ایک چیز وہاں سے نکال دی، اس کو وہاں سے ہلکا کر دیا، ادھر سے یہ داخل کر دیا، تو پچھلی صدی میں لوگوں کو بیماری زیادہ یہ ہو گئی تھی، چیزوں کا اضافہ کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ کر کے انہوں نے گویا دین میں بدعات کا اضافہ کیا، اضافہ ہو گیا، افراط ہو گئی، اب جو ہے تفریط کی بیماری شروع ہو گئی، کاٹ چھانٹ کے اس کو ایسا کر دو کہ گویا مرغا سارے پر ور نوچ دیے ہیں، ٹانگ بھی کاٹ دی گئی ہے، کلغی بھی اتار دی گئی ہے، پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وقت آیا تو اذان بھی دی، دیکھو پورا مرغا اذان بھی دے رہا ہے، دیکھو بہت ہے تو، لیکن دین کی پوری شکل بگاڑ کے، یا اس کو کم از کم اتنا مختصر کر دیا ہے، تو یہ جو تفریط ہے، یہ الہاد کی شکل، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال بات تو بہت ساری کہاں سے کہاں چلی گئی، خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جب کوئی کام کیا جائے، کوئی ترویجی کام کیا جائے، اصلاح کا کام کیا جائے، اس میں پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو، یہ اصول رہنا چاہیے۔ اب فائدہ اس کا کم نظر آئے، بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، برکت اس میں زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ بڑے بڑے پیمانے پہ دنیا جہاں کے جلسے جلوس ٹی وی چینلز پہ بھی کرتے رہے، وہ بھی ان کے اپنے فوائد ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی شریعت کی بس پابندی رہے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کم میں بھی فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ فائدہ ڈالنے والے اللہ ہیں. ہمیں تو خالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ تو ایک مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، وہ سارے لوگوں پر کیسے پہنچی؟ تم نے نہیں قتل کیا ہے لوگوں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا. کہ کامیابیاں کیسے حاصل ہوتی تھیں؟ اللہ کی رحمت اور برکت سے. اس کے برعکس جب یہ احساس ہو گیا کہ اس وقت تو ہمارے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی ہے، مال بھی ہے، لوگ بھی بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اب تو حالات یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے ہیں حنین کے موقع پہ، تو تب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، بھاگے. بلکہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم تو بدر و احد وغیرہ میں تھوڑے تھے، اسباب بھی نہیں تھے، تب ہم نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی تھی، اب تو ہمارے پاس 12,000 لوگ ہیں، اتنا اسلحہ، اتنا مال، اتنے گھوڑے، ہر چیز ہے. لیکن جب داخل ہوئے ہیں بنی حوازن کی طرف سے اور حنین والوں کی طرف سے جو آگے ہوئے ہیں، تو حنین کے اندر اس طریقے سے تیر اندازی ہوئی جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، سارے بھاگے، چند لوگ، دو ایک لوگ خالی رہ گئے، یعنی ہمت نہیں کر پائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین تم پر باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت کا غرہ ہو گیا تھا. یہ احساس، ایک ہلکا سا احساس آیا. تو اتنا معمولی روحانی احساس بھی جو ہے بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کا مزاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے. تو ایسے کام جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، یہ ان کا طریقہ ہے، وہ اس میں انشاءاللہ فائدہ سمجھتے ہیں اور ان کا اخلاص ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ان کے لیے برکتیں ہوں گی، اس کے فوائد بھی ہوں گے. لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کو اس پہ احتیاط کرنا چاہیے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، اس کی فکر نہ کریں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اپنا مسئلہ سمجھنے کی کوشش ضرور کر لیجئے، لیکن دوسروں پر تنقید نہ کریں، نہ دوسروں کے بارے میں کہیں. اللہ ان سے اس طریقے سے کام لے رہا ہے، انشاءاللہ ان کی نیت اچھی ہے، اس سے بھی بہت کچھ خیر پھیلے گی. لیکن ہمارا طریقہ یہاں پر یہی رہنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے طریقے سے ہم سرے منہ اختلاف یا ہلکا سا فرق نہ کریں، جبکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو اویلیبل ہو. مجبوری ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے آدمی مردار بھی کھائے گا، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی کریں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. بس نبی کے طریقے پر چلو تو دیکھو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. جب جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے تو پھر اس کے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز، پھر یہ ہوتا ہے. اسی لیے وہاں یہ فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس زندگی کا مقصد یہ رہے، باقی چیزوں میں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. آپ وہ کوشش کیجئے کہ ہم سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اور سبیل المؤمنین کے مطابق چلیں گے. آپ کیا کرتے ہیں نمازوں میں؟ ہر روز 17 مرتبہ 17 رکعتیں جو فرض کی پڑھتے ہیں، اور پھر وتر بھی اس میں 3 شامل کر لیجئے تو 20 ہو گئیں. تو ہر دفعہ سورہ فاتحہ میں ایک بات کہتے ہیں، اس کا بار بار میں اعادہ کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ ایک سیدھا راستہ چاہیے آپ کو، اہدنا الصراط المستقیم تو کافی تھا، سیدھا راستہ تو سیدھا راستہ متعین ہے، قرآن پورا بھرا پڑا ہے. لیکن آگے آپ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن وہ سیدھا راستہ کہ جس پر وہ لوگ چلے ہیں کہ جو منعم علیہ ہیں، جن پر انعام کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب خود دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ہمارے پاس وہ نبی کا اسوہ پورا محفوظ ہے، ان کے ساتھ صلحہ کا طریقہ پورا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار. جب میں صحابہ کہتا ہوں تو اس میں ہمیشہ دونوں کو شامل کرتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کا کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو اصحاب کا مطلب، صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. قرآن نے ان کو یہی کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. تو وہ ساتھی ہوئے نا، کمپینینز. تو بیوی بھی کمپینین ہے، بیٹے بھی کمپینین ہے، بچے بھی کمپینینز ہیں، یہ سارے ساتھی ہیں. تو اس میں آسان اصطلاح بن جاتی ہے صحابی کی، اور اس میں سب شامل ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے اس پر اگر اصرار ہے تو ٹھیک ہے، اہل بیت بھی کہہ لیجیے، اور اس میں آپ کی اولاد بھی شامل ہے اور آپ کے ازواج بھی شامل ہے، جس طرح سے بھی چاہیں. یہ سب چیزیں اختلافی نہیں ہیں، اس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے اور محبتیں پیدا کرنی چاہیے. تو یہ اسی طرح یہ انبیاء کے بعد شہداء، صالحین ہو گئے، سارے کے سارے آ گئے. صدیقین میں یہ سارے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام، اور بعد میں بھی لوگ. اور پھر شہداء شہید کی جمع ہے، وہ بہت ہیں. اور اسی طریقے سے جو زندگی گزاریں شریعت کے مطابق. اور صالحین یہ قیامت تک رہیں گے، شہداء اور صالحین یہ قیامت تک رہیں گے.
اور صدیقین وہ ابتدائی زمانے میں تھے، اب ان کا بہت ظاہری بات ہے اونچا مقام ہے، تو باقی لوگ صالحین قیامت تک رہیں گے، اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، تو بس ان کے طریقے پر چلیے۔ وہ کس طریقے پر ہے؟ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین، اور سچے کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سچے وہی ہیں جو کہ متقی ہیں۔ تو بس جو شریعت کے پابند لوگ ہیں اس ٹھیٹ راستے پر چل رہے ہیں کہ جو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا ہے، اس لینیج سے، اس 1400 سالہ اپنی پوری تاریخ سے ہٹتے نہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، یہ ٹھیٹ لوگ ہیں، اسی پر رہیے۔ مجبوری میں، گڑبڑوں میں، گناہوں کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے کچھ گنجائشیں انڈیویجولی نکال لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ پریشانی ہے، نوجوان ہیں، مثلا میں بڑی کھلی بات کر دیتا ہوں، کتنے ہیں کہ جو ہے مشت زنی کرتے ہیں، میسٹربیٹ کرتے ہیں، تب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ابھی جائز ہی ہو گیا۔ تو جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اب وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کا مسئلہ۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی سے بچتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جب چونکہ سب کرتے ہیں تو اس کو حلال کا ہی فتویٰ لگا دو۔ تو جو اصول ہے وہ اصول رہے گا، اصول کو ویسے ہی رہنے دیجیے، باؤنڈریز کو بلر نہ کیجیے، بات ٹھیک رکھیے۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جاتی، یا اللہ مجھ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یا اللہ مجھ سے نماز دو جو ہے وہ وقت تنگ ہوتا ہے تو میں ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، فجر میں آپ اٹھ سکتے تھے، رات میں آپ نے بلا وجہ ٹی وی میں یا فون پہ یا واٹس ایپ پہ وقت گزارا ہے، بلا وجہ جاگتے رہے 1 بجے تک، اور پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلی اور اس کو ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے ووٹ کے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دیں گے۔ اللہ تو شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ سب معاف کر سکتے ہیں، تو پھر جو چاہے کرتے رہیے۔ لیکن کہ یہی حق ہے اللہ کا کہ جو اتنے کریم آقا ہوں ان کے لیے تو جانیں دے دینی چاہیے، آدمی کو ایک ایک لمحہ سجدوں میں پڑے رہنا چاہیے، کوئی وقت ہلنا نہیں چاہیے۔ ایسے کریم آقا سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کی نافرمانیاں کریں، ان کی منشا کے خلاف چلیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں۔ وہ طائف کی گلیوں میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، بھلا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔